بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ حضرات مفسرین نے ارشاد فرمایا، مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا۔ اگر مجھے راہ نجات چاہیے تو راہ صحابہ بھی چاہیے، اصول اور گرامر اور کسوٹی۔ اگر مجھے نجات کا راستہ چاہیے تو مجھے راستہ وہی چاہیے جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس راستے کے اوپر تھے۔ اگر وہاں سے ہم ہٹ کر کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ آج پوری امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی اقتداء کر لیں گے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، کون کون ہیں خلفائے راشدین۔ میرے دوستو، صحابہ کرام میں سے سب سے اونچا مقام اگر کسی صحابہ کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، حدیث نمبر 154، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے میری امت کے اوپر رحم کرنے والے اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ میری امت کے اوپر رحم کرنے والے اگر کوئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر ہم اسی کو کسوٹی بنائیں، اصول بنائیں، گرامر بنائیں کہ ہم اس روئی زمین کے اوپر اللہ کے جو مخلوق ہے اس کے اوپر رحم کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کے اوپر رحم نہیں کرتا، بیٹا باپ کے اوپر رحم نہیں کرتا، ماں بیٹی کے اوپر رحم نہیں کرتی، بیٹی ماں کے اوپر رحم نہیں کرتی، ساس بہو کے اوپر رحم نہیں کرتی اور بہو ساس کے اوپر رحم نہیں کرتی۔ مجالس ابرار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نیکوکار کے اندر شمار ہونا چاہتے ہیں تو آپ چیونٹیوں کے اوپر بھی رحم کریں۔ میرے دوستو، معلوم ہی ہو رہا ہے کہ مجھے چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں سے ایک صفت حضور نے بیان فرمایا کہ میری امت کے اوپر رحم کرنے والے اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو مجھے بھی چاہیے کہ ہم اس روئی زمین کے اوپر اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے چھوٹوں کے اوپر اور اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، اور یہ سوچیں ہم جس اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ مخلوق اسی اللہ کی ہے، ہم کیسے بے رحم ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کا حشر کل قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو تو انہیں چاہیے کہ حضرت ابو بکر کے جو اوصاف ہیں، ان کے اندر جو صفت ہے، ان کے اندر جو اخلاق کریمانہ ہے، وہ اوصاف میرے اندر پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے دن جب حشر کے برپا ہوگا اور وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، اور ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ہو تو صدیقین کے ساتھ، ہمارا حشر ہو تو شہداء کے ساتھ، ہمارا حشر ہو تو صلحاء اور اولیاء کے ساتھ، ہمارا حشر ہو تو علماء کرام کے ساتھ۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں،
تو ہم کیوں نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت ہم اپنے اندر داخل کر لیں۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط اگر کوئی شخصیت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں، جب کبھی اللہ کا حکم آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ گیا تو اپنے آپ کو جھکا دیے، سر کو بلند نہیں رکھتے تھے جب اللہ کا حکم آ گیا، اور دین کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کوئی بھی بات پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کون شخصیت تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے مجھے بھی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں سخت رہیں، جب کبھی نماز کا وقت آ جائے تیار رہیں، جب کبھی دوسرے تقاضے آ جائیں دینی معاملات ہم بالکل کھڑے رہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس کے کپڑے کے اندر 17 پیمند لگے رہتے تھے، جبکہ آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر ان کی حکومت ہے۔ صحابہ نے شکایت کی کہ دور دراز سے بڑے بڑے لوگ مدینہ آپ سے آتے ملنے کے لیے، آپ نئے کپڑے پہنا بنا لیں، اور تمام لوگوں نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی کہ حضرت عمر سے کہیے وہ ذرا لباس تبدیل کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور پردے کے آڑ میں اپنے آپ کو سر جھکا کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا اما آپ حکم دیجئے۔ فرمایا کہ عمر اب تو فراوانی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مالی فراوانی ہے، مال و دولت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بدلو، اپنا لباس بدلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے ہوئے چپ چاپ سن رہے تھے اور فرما رہے تھے جی جی جی، اور جب سر اٹھائے تو حضرت عمر کی داڑھی مبارک تر تھی آنسوؤں سے، اور فرمایا کہ جس حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، چاہے دنیا یہ کہیں سے کہیں کیوں نہ پہنچ جائے، عمر اپنے آپ کو بدلے گا نہیں۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں، میں قبر کے اندر اتروں تو اسی حال میں اتروں۔ حضرت عمر یہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے۔ صحابہ جو باہر سن رہے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس کے دیکھ رہے ہو، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، دینی معاملات میں ہر وقت ہم کھڑے رہیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ حیا میں سب سے زیادہ حیادار اگر کوئی شخص ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ سماج میں، معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے لوگ کس طرح اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ کیا یہی مسلمان ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا صحابہ کی سیرت یہی ہے؟ ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لیں گے تو راہ نجات کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اندر وہی حیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی بے پردہ عورت سامنے نظر آ رہی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنی سروں کو نیچی کر لو۔ ہمارے اندر تو حیا رہنی چاہیے، ہم اپنے حیا کو ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا والے اگر کوئی شخص تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ان صحابہ کرام کے جو اوصاف ہیں وہ ہم اپنے اندر داخل کر لیں، میرے دوستو، دنیا بھی میری قدم چومے گی اور آخرت کے اندر نجات ہوگی۔
اللہ کرم کریں گے ہی کریں گے۔ آگے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مفتی، سب سے بہترین قاضی اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دوسرے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، یا تم طالب علم بن جاؤ، یا تو تم دین کو سننے والے بن جاؤ، یا تو تم طالب بن جاؤ، تمہارے اندر طلب ہو۔ یہ چار صفات تمہارے اندر آ جانی چاہیے، اور اگر نہیں آیا، کوئی پانچواں آ گیا یا ان چاروں میں سے کوئی آیا ہی نہیں، تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ اس نے کہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم عالم نہیں بن سکتے ہیں تو کم از کم طالب علم بن جائیں، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہیں تو کم از کم دین کو سننے والے بن جائیں، اور اگر اتنا بھی نہیں بن سکتے ہیں تو کم از کم ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے دین سیکھنے کی۔ اس نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو، راہ نجات راہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے راستے کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے اور آخرت کے اندر بھی چمکائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس روئے زمین کے اوپر بہترین قاری، قرآن شریف پڑھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر حلال اور حرام کو جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کی کوشش کریں اور ان کے اوصاف کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئی زمین کے اوپر فرائض کو جاننے والے سب سے زیادہ وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرائض سے مراد یہاں میراث ہے۔ اگر کوئی مر جائے، ان کے جو جائیداد ہیں وہ آپس میں کیسے تقسیم کریں گے، ان کی جاننے والے سب سے زیادہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، امانت دار شخص ہوتا ہے ہر امت کے اندر، اور میری امت کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی شخص امین ہے، امانت دار ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، یہ چند صحابہ تھے۔ اگر انہی صحابہ کے ہم اوصاف اپنے اندر داخل کر لیں تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے دنیا کے اندر بھی کھولیں گے اور آخرت کے اندر بھی کھولیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔